أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصي بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. صدق الله العظيم. جزاك الله خير. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، کہ تمہارے لیے آدھا ہے اس کا جو تمہاری بیوی چھوڑ کر جائے. إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر بیوی کی کوئی اولاد نہ ہو، تم سے بھی نہ ہو یا کسی اور شوہر سے بھی نہ ہو. آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر بیوی فوت ہوئی ہے اور اس کی اولاد بھی ہے، فَلَهُنْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، تو پھر شوہر کو چوتھائی حصہ ملے گا جو تمہاری بیوی نے چھوڑا ہے اس میں سے. اور وہ اس کی اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو وصیت کو پورا کرنے کے بعد چوتھائی ملے گا. یوصین بہا او دین، یا اسی طرح اس پر کوئی قرض ہے تو قرض کی ادائیگی کے بعد جو ہے شوہر کو چوتھائی حصہ دیا جائے گا اس بیوی کے مال میں سے. آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اگر شوہر فوت ہو جائے، بیوی زندہ ہو اور اولاد بھی ہو تو بیوی کو اولاد نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ پھر جو ہے شوہر کو وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر شوہر فوت ہو جائے، بیوی زندہ ہو، اولاد کوئی نہ ہو تو پھر بیوی کو چوتھائی حصہ ملتا ہے کل مال کا جو شوہر چھوڑ کر چلا جائے. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر شوہر کا انتقال ہوا اور اس شوہر کی اولاد بھی ہے، چاہے اسی عورت سے ہو یا کسی اور عورت سے ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو پھر عورت کو 8واں حصہ ملتا ہے. مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، اور یہ سب جو ہے اس وقت ملے گا جو اگر کسی شوہر نے کوئی وصیت کی ہے پہلے اس وصیت کو پورا کیا جائے گا. اسی طرح اگر اس شوہر پر قرض تھا تو اس قرض کو ادا کرنے کے بعد عورت کو 8واں حصہ ملے گا. پچھلی آیات کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے یہی وراثت کے حصے بیان فرمائے تھے کہ کس طرح حصوں کی تقسیم ہوگی. جیسے اللہ تعالیٰ نے پیچھے بیان فرمایا تھا کہ اگر والدین فوت ہو جائیں، پیچھے بیٹے اور بیٹیاں زندہ ہوں تو ان کو کس طرح ملے گا، 1/2 کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا تھا کہ مرد کو عورت کے مقابلے میں ڈبل مل جائے گا. پھر اسی طرح اللہ نے بیان فرمایا تھا کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے، پیچھے صرف بیٹیاں ہی ہوں، اولاد میں جو ہے بیٹا کوئی نہ ہو، تو کل مال کا اگر ایک بیٹی ہے تو اس کو آدھا مل جاتا ہے، اور اگر کئی بیٹیاں ہوں تو ان کو کل مال کا 2/3 حصہ، یعنی ایک حصہ چھوڑ کر کل مال کے 3 حصے کر لیے جائیں، اور 2 حصے بیٹیوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک حصہ کسی جو ہے باقی رشتہ داروں میں تقسیم ہوتا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے والدین کا حصہ بیان فرمایا تھا. یہ بیان فرمایا تھا کہ اگر مرنے والے کی اولاد بھی ہو، والدین بھی زندہ ہوں تو والدین کو 6واں حصہ ملتا ہے. اور اسی طرح یہ بھی بات بیان فرمایا تھا کہ مرنے والے کی اگر اولاد نہ ہو
اور جو ہے پیچھے والدین ہی وارث بنے ہیں اور کوئی نہیں ہے اس کا، تو پھر ماں کو کل مال کا تہائی حصہ ملتا ہے اور باقی جو ہے 2 حصے باپ کو مل جاتے ہیں۔ آج کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے حصے بیان فرمائے، پیچھے تو والدین کے تھے، اولاد کے حصے تھے۔ آج کی جو آیات ہیں اس میں اگر شوہر فوت ہو جائے تو بیوی زندہ ہے تو اس کو کتنا ملے گا، یا بیوی فوت ہو گئی شوہر زندہ ہے بیوی فوت ہو گئی، ان کو آپس میں کیسے ان کے حصوں کی تقسیم ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات بیان فرمائی، وہ اگر بیوی فوت ہو جائے شوہر زندہ ہو تو شوہر کو کتنا ملے گا، فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ تو یہ بات بیان فرمائی کہ اگر بیوی فوت ہو جائے شوہر زندہ ہو اور اس بیوی کی اولاد بھی کوئی نہ ہو اور بیوی کے پاس مال ہو، سب سے پہلے تو دیکھا جائے گا کہ اس بیوی کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے۔ اگر اس عورت کا کوئی قرض ہے، سب سے پہلے اس کے ترکے میں سے، اس کی وراثت میں، اس کے مال میں سے اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ پھر دیکھا جائے گا کہ اس نے کوئی وصیت تو نہیں کی، اگر کسی کے بارے میں کوئی وصیت کی ہے تو وہ کل مال میں سے نہیں بلکہ مال کے 3 حصے کیے جائیں تو 1/3 میں سے وصیت کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو بچے گا، اولاد کوئی نہیں ہے اس عورت کی، تو شوہر کو جو مال بچا ہے اس میں سے آدھا مال شوہر کو دے دیا جائے گا، باقی جو آدھا بچے گا وہ اس کے اور رشتہ داروں میں تقسیم ہو جائے گا۔ یہ تو اس وقت کی بات تھی کہ جب بیوی فوت ہوئی اور اولاد کوئی نہیں ہے تو پھر شوہر کو کل مال کا آدھا حصہ دے دیا جاتا۔ آگے فرمائے ان کان لہن ولد، اگر مرنے والی عورت کی اولاد بھی ہے، چاہے اسی شوہر سے ہو جو جس کے ساتھ اب وہ زندگی گزار رہی تھی، یا کسی پہلے شوہر سے ہو کہ اس کی کسی اور شوہر سے اولاد ہے، تو پھر شوہر کو جو ہے کل مال کا جو ہے وصیت پوری کرنے کے بعد، قرض کی ادائیگی کے بعد اس مال میں سے 1/4 حصہ جو ہے شوہر کو ملتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت بیان فرمائی، پہلی صورت تو یہ تھی کہ بیوی فوت ہو جائے شوہر زندہ ہو، اور دوسری میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیوی زندہ ہے شوہر فوت ہو گیا، تو فرمایا اس میں یہ ہے کہ اگر شوہر فوت ہوا ہے، اولاد کوئی نہیں ہے، اس کے میں بھی پہلے ایسے ہی کریں گے، اگر شوہر پر کوئی قرض ہے تو اس کی قرض کی ادائیگی ہوگی، یا اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو مال بچے گا، اولاد کوئی نہیں ہے مرنے والے شوہر کی، نہ اس عورت سے ہے نہ کسی اور عورت سے ہے، تو پھر اس بیوی کو جو ہے 1/4 حصہ کل مال کا دے دیا جائے گا۔ اور اگر مرنے والے شوہر کی اولاد بھی ہو، چاہے اس سے ہو یا کسی اور سے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو پھر اس بیوی کو جو ہے 8واں حصہ دیا جاتا ہے، چاہے بیوی 1 ہو یا 2 ہوں یا 3 ہوں یا کسی کی 4 بیویاں بھی ہوں، تو سب کو کل مال کا 8واں حصہ کر کے اس 8ویں حصے کو بیویوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وہی بات بیان فرمائی کہ یہ سب اس وقت کیا جاتا ہے اگر مرنے والے پر قرض ہے تو اس کی ادائیگی کریں گے، اسی طرح اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت کو پورا کریں گے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کو حق مہر نہ دیا ہو، جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آدمی بیوی نے مطالبہ نہیں کیا اور اس نے جو ہے دیا نہیں، تو اب یہ ہے کہ مہر بھی، حق مہر جو ہوتا ہے یہ بھی انسان پہ قرض ہوتا ہے، پہلے انسان کے مال میں سے بیوی کا جو ہے جو حق مہر تھا وہ نکالا جائے گا، وہ بھی قرض سمجھا جاتا ہے، وہ حق مہر بیوی کو ادا کرنے کے بعد پھر وراثت تقسیم ہوگی۔ جیسے اور ہم نے عرض کیا قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا کہ میت پر جو قرض ہوں پہلے وہ ادا کریں پھر وراثت تقسیم ہوگی۔ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کا حق مہر نہ دیا ہو تو پہلے جس طرح اور قرض نکالیں گے اسی طرح جو ہے اس شوہر کا جو حق مہر بنتا تھا جو اس نے اپنی بیوی کو ادا نہیں کیا پہلے وہ بھی نکالیں گے، وہ حق مہر ادا
کرنے کے بعد پھر وراثت کو تقسیم کریں گے. جیسے اور قرض ہیں یہ بھی انسان کے ذمے قرض ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما. جتنے لوگ جہاں کہیں پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے لوگ بیمار ہیں اسپتالوں میں گھروں میں جہاں کہیں یا اللہ سب کو صحت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی دنیا بھی اچھی بنا آخرت بھی اچھی بنا. دنیا آخرت کی خیریں بھلائیاں عافیتیں برکتیں نصیب فرما. دنیا آخرت کی مصیبتوں سے پریشانیوں سے بیماریوں سے حوادثات سے یا اللہ ناگہانی آفات سے اچانک موت سے بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.